تمنوا يا ولي يا ولي ابن محمد کی عزت کی صدقے میں جتنے بھی عاشقان اہل بیت میرے شیعہ سنی واجب الاحترام تشریف فرما ہے، جو مومنین آ رہے ہیں، خالق آپ سب کا یہاں آنا عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ محمد والے محمد کی عزت کی صدقے میں جتنے بھی عاشقان رسول بیمار ہیں، خالق انہیں صحت عطا فرمائے۔ ملتمسین دعا خصوصاً ایک مومنہ میرے پروردگار انہیں لباس عافیت پہنائے۔ پروردگار محمد والے محمد کی عزت کا واسطہ جو مومنین میں اولاد ہے، خصوصاً جناب شوکت صاحب، کریم اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن مومنین کو اولاد عطا کی ہے انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ میں اپنے بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ بانیان مجالس پرخلوص اہتمام کیا، صف ادا بچھائی، میرے اللہ انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ان کی عبادت کو، صف ادا کو ریاکاری سے پاک عبادت قرار دے۔ پروردگار اتنے بھی مومنین بے بڑا اسیر ہیں، خصوصاً عزیزم ملتمس دعا، انہیں رہائی عطا فرما۔ میرے کریم اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت جو اس وطن کے شہری سیلاب متاثرین ہیں، بے گھر ہیں، آسمان کے نیچے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما اور مخیرین کو ان سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے محبت کے ساتھ مل کر باواز بلند صلوات۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقویٰ، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ کریم رب نے دنیا میں ہم پر لطف فرمایا، ہمارا سر بلند رکھا، ہمیں عزت عطا کی۔ محشر سے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں محمد و آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ انسان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی اور مخلوق سے پیدا نہیں کیا، ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر کامل انسان بنایا ہے۔ میں بلکہ یوں کہا کرتا ہوں، اللہ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر سکتا ہے، نہ کوئی عیب تلاش کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو خلق کرنے والا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور پھر انسان کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان کو بیہودہ پیدا نہیں کیا، بغیر کسی غرض کے پیدا نہیں کیا،
انسان بنایا اور پھر انسان بنانے کے بعد اللہ اگر چاہتا، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، خدا کسی بت پرست کے گھر ہمیں پیدا کر سکتا تھا، ہمیں بت پرست بنا سکتا تھا، سورج پرست بنا سکتا تھا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایک ارادے سے ہمیں جس گھر چاہتا ہمیں پیدا کر دیتا، لیکن اس کریم نے ہم پر لطف یہ کیا، انسان بنانے کے بعد اپنے حبیب کا ہمیں کلمہ گو بنا دیا۔ اپنے حبیب کا ہمیں کلمہ گو بنایا، اور پھر عزیز و توجہ کرنا، کلمہ گو بنانے کے بعد اللہ نے ہم پر ایک اور احسان کیا، ہمیں وہ آغوش عطا کی، وہ ماں کی گود عطا کی جہاں ہمیں آل محمد کی محبت ملی ہے۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ خالق اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی دلیل یہ ہے، اگر کوئی اسے نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر کوئی اسے مانتا ہے سجدے کرتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ان بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ نے ہادی عطا کی ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ بدل کر یوں کہوں، وہ خالق اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اس کائنات میں پہلے ہادی کو بھیجا پھر ہمیں خلق کیا، تاکہ کوئی لمحہ انسان کا بغیر ہادی کے نہ گزرے۔ وہ خالق اپنے بندوں کو بغیر ہادی کے نہیں رہنے دیتا، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کی طرف جائے، خالق نہیں چاہتا کہ میرا بندہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ یہ بندہ ہے جو خواہشات کی پیروی کر کے رب کو بھول جاتا ہے، جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ بندہ ہے، وہ خالق ہو کے بندے کو نہیں بھولتا۔ 70 سال 80 سال 90 سال جتنا بھی بندے کی زندگی ہو نا، جتنا بھی زندگی ہو، جوانی کے گناہ کیے بھول گیا، بوڑھا ہو گیا، اب گناہ کر نہیں سکتا۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ اب گناہ کر نہیں سکتا، بدن جواب دے گیا، ہاتھ کانپتے ہیں، چل نہیں سکتا، اب گناہ نہیں کر سکتا، جو پچھلے کیے تھے وہ بھی بھول گیا، جو پچھلے کیے تھے وہ بھی بھول گیا، اب گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسے بڑھاپے میں رب یاد آیا، اب بڑھاپے میں رب یاد آیا۔ حق تو بنتا ہے نا، خدا کہے کہ جا میرے بندے، اتنا عرصہ نافرمانی کی کہاں رہا، اب میری بارگاہ میں آیا جب اولاد نے تمہیں پھینک دیا، جب کمانے کے لائق نہیں رہا، جب عبادت کے قابل نہیں رہا، جب تک طاقت تھی رب یاد نہیں تھا۔ حق تو یہ بنتا ہے نا، لیکن میرے عزیزو نہیں، وہ کریم ہے، بوڑھا ہو گیا ہے نا، گناہ بھی نہیں کر سکتا، اب رب یاد آیا، مصلی پہ آیا، ابھی سر سجدے میں نہیں رکھا،
आवाज कुदरत आई, या अब्दी असैतनी फनज़रतुका, मेरे बंदे तू गुनाह करके मुझे भूल गया था, मैं रब होकर तेरे आने की इंतजार कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रहमते मोहम्मद वहले रहते मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मैं रब होके तेरी इंतजार कर रहा था। दुनिया के हुक्मरान सो जाते हैं, बड़े बड़े दावेदार सो जाते हैं, रात के 11 बजे के बाद उनका कोई दरवाजा नहीं खटका सकता। बड़े हुक्मरानों को छोड़ो, किसी आपके मोहल्ले में जो अमीर है, कोई रात के 10 बजे के बाद उनके दरवाजे की बेल देकर दिखाए और उन्हें कहे कि मैं गरीब आया हूं, बच्चे मेरे भूखे बैठे हुए, जो हालत बनाएगा वो आपको पता है। हुक्मरान तो दूर की बात है, एक मोहल्ले का चौधरी, एक मोहल्ले का अमीर रात को गरीब के लिए दरवाजा नहीं खोलता, दिन को दरवाजे पे गरीब जाने से डरता है, जाऊं मेरी तौहीन करेगा, मैं मांगू क्या जवाब देगा। ये अमीर है, माल का तकब्बुर है, दुनिया का चौधरी है, बड़ा बड़ा बंदा है, गरीब घबराता है, पता नहीं मिलता भी है या नहीं, वापस इज्जत बचा के आता हूं या नहीं। समझो, दुनिया का अमीर उसके दरवाजे पे गरीब जाने से घबराता है। इमाम सजाद फरमाते हैं, खुदा के बंदे तू दुनिया के कायनात के उस हाकिम के दर पे क्यों नहीं जाता जहां मांगने से इज्जत नहीं चली जाती बल्कि इज्जत भी मिलती है, अता भी होता है। खुदा के दर पे आ, खुदा के दर पे आ, जहां मांगेगा अदा भी होगा और इज्जत भी बढ़ेगी, इज्जत भी बढ़ेगी। माफ करना, आज आफतें आ रही हैं, आज मुसीबतें आ रही हैं, उस मुसीबतों की एक वजह रब से दूरी है। अभी मुसीबतें आ रही हैं, मस्जिदें भर जाएंगी, दुआएं इज्तिमाई शुरू हो जाएगी, अल्लाह याद आ जाएगा। हाँ? लेकिन जब खुशहाली होती है उस वक्त रब कहां है? जब खुशहाली है तो रब कहां है? मेरी जिंदगी खुशहाल है, कहां है रब को मैंने याद किया? कभी घर में मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चे दस्तरखान पर खाना खाने के बाद उठना नहीं जब तक रब का शुक्र अदा न करो। कभी मैंने बच्चों से कहा नहीं। मेरे अजीजों, रिज़्क जो देता है ना उसे याद भी रखना चाहिए, जो कायनात का राज़िक है उसे याद भी रखना चाहिए। उलमा लिखते हैं शुक्र मुनइम वाजिब है। दुनिया के अगर कोई एक आम बंदा चाय की पियाली पिला देता है ना, रास्ते में होटल है, बिठा दे, जबरदस्ती बिठा ले कि भला मेहरबानी करें 2 मिनट दे दे, पैसे बरकत हो जाएगी, चाय की पियाली वो पेश कर देगा। मैं बंदा इतना कमजोर हूं कि उस एक चाय की पियाली पिलाने वाले को गुजरते हुए सलाम करूंगा, इसने पूरी जिंदगी का मुझे रिज़्क अता किया है, पूरी जिंदगी का रिज़्क अता किया है। कभी मैंने उस रब को याद किया है? उससे क्यों नहीं मानते? तौर से यमानी कहता है कि आधी रात को मैं काबे में गया, मैंने देखा एक जवान नूरानी चेहरा, आसमान की तरफ रुख, दायां हाथ काबे के दरवाजे पे है, बायां हाथ हजर अस्वद पे है, बुलंद बुलंद गिरिया करके कह रहा, या हय्यो या कयूम, आया आधी रात को मुझे देखने वाले मेरे रब। कहते मैंने देखा, ये है कौन?
آدھی رات کو رب کو پکار رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. کہتے جب میں قریب گیا تو دیکھا زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، امام زین العابدین ہے. آدھی رات کو کعبہ کی دیوار کے پاس سینے کو لگایا ہوا، ہاتھ دروازے پہ رکھا ہوا، بایاں ہاتھ حجر اسود پہ رکھا ہوا، رو رو کے کہہ رہے پروردگار اے میرے کریم رب، دنیا کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، ان کے دروازوں پہ پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، وہ باپ کا مفتوح للسائلین. اب بھی آدھی رات کو اگر کسی سائل کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو میرے خالق تیرا در کھلا ہوا ہے. یہ بندہ ہے تکبر کرتا ہے میرے عزیزوں، خوشحالی میں رب یاد نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، سوالات لے کر. ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ یا رسول اللہ علمنی عملا ان یزید رزق، کہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جس سے میرا رزق بڑھے، جس سے میرا رزق بڑھے. بالکل آسان جواب دیا حضور نے، بہترین عمل بتایا کہ تو چاہتا ہے تیرا رزق بڑھے، فزکِ المال، اگر تو چاہتا ہے تیرا رزق بڑھے پھر اپنے مال کو پاک رکھا کر. اپنے مال کو پاک رکھا کر، تو مال پاک بنائے گا تیرا رزق بڑھتا جائے گا. اگر اس میں حرام شامل ہو گیا، لوگوں کے مال اس میں غصبی کر کے تو نے شامل کر دیے، واجبات کو تو نے اس میں شامل کر دیا، حقوق الناس کا تو نے خیال نہ رکھا. آج میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے خاتون نے فون کیا، کہا قبلہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے اور بھائی مجھے حصہ نہیں دیتے، بھائی مجھے حصہ نہیں دیتے. کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، عملی زندگی میں اسلام نہیں. کیوں نہیں دیا جاتا؟ بیٹیوں کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ بھائی کیوں کھا جاتے ہیں بہنوں کا حصہ؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. کہتے ہیں جی بہن ہے جی راضی ہو جائے گی، ہاں پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بہن ہے اس نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے جی بھائی ہے، کہاں معاف کیا؟ شریعت نے کب کہا تو معاف کر دے؟ وہ تو بیچاری مجبور ہے، اگر معاف نہیں کروں گی تو بھائی میرے ساتھ بولنا چھوڑ دے گا. وہ تو بھائی کی محبت میں اسیر ہے. کہاں ہے؟ اگر اس نے معاف کرنا ہوتا تو پھر قرآن میں اللہ اس کا حصہ مقرر کیوں کرتا؟ میری باتیں آپ کو بری تو نہیں لگ رہی؟ ایک دو صلوات پڑھی مل کر آواز دے. میرے عزیزوں واجبات ان میں سے ہے رزق پاک کرو. رزق کا پاک بچوں کی زندگی پہ اثر رکھتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیٹی پردہ نہیں کرتی، بیوی پردہ نہیں کرتی. کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ اولاد ماں باپ کے آگے بولتی ہے آنکھیں. میں کئی مناظر دیکھ چکا ہوں، اولاد ہے ماں باپ کو ایسے دیکھتی ہے جیسے دشمن دیکھے. من نظر نظرۃ کانت علی وجہ ابی واجبت لہ النار. سید الانبیاء فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ غصے سے دیکھا اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ غصے سے دیکھنا، اور جو ساری زندگی دیکھے، ساری زندگی تنگ کرے، نافرمانی کرے، ماں باپ کو رلائے، گریہ کرے، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ یہ حرام کا اثر ہے. پریشان ہوتے ہیں قبلہ، بیٹی جاتی ہے روتے ہیں، مگنا نہیں کرتی، گھر پہ چادر نہیں لیتی.
ایک روایت میرا دل کرتے یہ آپ کو سنا دوں. ایک بال سر کا ایک یہ آپ نے آ رہی ہے نا، اس کی وجوہات ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں ایک بال اگر خاتون کا نامحرم دیکھ لے، سر کا ایک بال، پورا سر نہیں، صرف سر کا ایک بال خاتون کا نامحرم دیکھ لے، 24 گھنٹے 1000 فرشتہ اس عورت پہ لعنت کرتا ہے. 24 گھنٹے ایک سر کا بال اگر نامحرم دیکھ لے، اور جس نے سارا سر کھلا رکھا ہو. اب سر کے بال گنے جاتے ہیں. اب جس طرح سر کے بال نہیں گنے جا سکتے، پھر فرشتے بھی لعنت کرنے والے نہیں گنے جا سکتے. اب جملہ سننا، بازاروں میں جاتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں بے حجاب، سر کے بال کھلے ہوئے، سر پہ مکنا چادر نہیں. اب توجہ کرنا، جس پر 24 گھنٹے لاکھوں فرشتے لعنت کرے، وہ رحمت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں عورت ایسی رہتی ہو جس پر فرشتے لعنت کر رہے ہو، اس پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہاں؟ اور بچیاں، بیٹیاں، آواز جا رہی ہے حجاب کرو، مکنا کرو. اور یہ بھی میں جملہ میرے شیعہ سنی جتنا بیٹھے ہو نا، آپ کے حوالے کرتا چلو، جاؤ نگاہ کرو. اس معاشرے میں آج بھی اگر تمہیں باحجاب خواتین نظر آئیں گی، ان میں سے کثرت سے کنیز جناب زہرا ہوگی. کثرت سے جناب سیدہ کی کنیز. جا کے دیکھ لو، چیک کر لو، پتہ چلے گا. یہ اہل بیت کو ماننے والی ہے، یہ جناب سیدہ زینب کو ماننے والی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی کنیز ہے. سلوات پڑھیے مل کر آواز اٹھائیں. اپنی بچی کے لیے جملات کرنا چاہتا ہوں. کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے. 50 بچی ہے اس کی کلاس میں، 49 کے سر پہ چادر نہیں ہے، اکیلی چادر لے کے چلتی ہے. اور پھر کہتی ہے کہ بچیاں مذاق کرتی ہیں میرے ساتھ، کلاس فیلو میری مذاق کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، تو نے کیا سر پہ رکھا ہوا ہے، یہ کیا چادر ہے، یہ کیا مکنا ہے. آج روایت پڑھ رہا تھا، سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے چادر کو عورت کے لیے ضمانت دی ہے، حفاظت کی. اور معاشرے میں آپ دیکھ لیں، چاہے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے، معاشرے میں وہ عورت محفوظ نہیں جو حجاب نہیں کرتی. کسی حد تک وہ بچی، وہ عورت محفوظ ہے جو باحجاب ہے. اور جو بچی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی کالج میں، یونیورسٹی میں بچیاں آپ کا مذاق کرتی ہیں، آپ کی کلاس فیلو مذاق کرتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کالج کی لڑکیاں آپ کے لیے آئیڈیل نہیں، آپ کے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ سیدہ زہرا ہے. یہ کالج کی بچیاں آپ کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. حجاب. گھر میں برکات کیوں نہیں آتی؟ کبھی سوچا؟ طبیب کے لیے نکلے ہوتے ہیں، قبلہ گھر میں برکات نہیں ہے، قبلہ کوئی دم ضرور کرتے ہوتا ہے نا اکثر. بھائی گھر میں سب سے بے برکتی تو ہم نے خود پیدا کی. جب گھر میں واجبات کا نام و نشان نہیں، جب گھر میں رشوت اور سود کا پیسہ ہے، ایک تمیز کیا ہزاروں قرآن لے کر گھر میں رکھ دے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بچے حرام کھا رہے ہیں، گھر میں سود کا پیسہ ہے، گھر میں رشوت کا پیسہ ہے، بچیاں حجاب نہیں کرتی، وہاں قرآن نہیں ہے، وہاں اللہ نہیں ہے، وہاں مصلی نہیں ہے، وہاں عبادت نہیں ہے، وہاں مناجات نہیں ہے، وہاں گھر میں سجدوں کا ذوق نہیں ہے.
تو پھر کیا چاہتا ہے؟ وہاں رحمت آئے گی؟ کہتا ایسا نہیں. یہ آج آفتیں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، کوشش کرو استغفار. میں ابھی عرض کر رہا تھا ان آفتوں سے جو خدائی آفتیں ہیں، جو خدائی مصیبتیں ہیں، خدائی قدرتیات کا مقابلہ صرف استغفار ہے. استغفار کرو. پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے. ہاتھ بلند کر کے دعا کیا کرو، استغفار کرو. استغفار اگر ان مصیبتوں سے بچنا ہے، ان آفات سے بچنا ہے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، اور اس راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اہل بیت کے صحابی عطا کی ہے. بہترین نمونہ عمل. صلوات پڑھیے مل کر آواز بلند. اس سے ایک بہتر صلوات پڑھ لیجیے. بہترین نمونہ عمل اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور عزیز و خوش قسمت ہو، اللہ نے آپ کو وہ ہادی عطا کی. ان میں سے ایک ہادی ہے جسے سید الانبیاء کا لقب دیا ہے. اتنی عظیم ہادی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے. ہم اس نبی کی امت ہیں، اتنی عظیم نبی کی امت ہے کہ ہر نبی سید الانبیاء کے امتی بننے کی دعا کرتا گیا. دعا کرتا گیا. اب یہ جملے میرے ذہن میں آئے. حضرت موسیٰ نے ایک لوح اٹھائی، اس لوح پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی، ایک امت آئے گی جتنے بھی گناہ کرے گی ایک مرتبہ توبہ سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اجعل هذه الامت امتی، پروردگار یہ جو امت ہے توبہ کرے گی تو گناہ معاف کر دے گا، یہ امت مجھ موسیٰ کی امت بنا دے. سنو گے؟ کہا نہیں موسیٰ، هذه الامت امت محمد المصطفیٰ، یہ میرے محمد کی امت ہے، یہ میرے آمنہ کے لال کی امت ہے. پھر دوسری لوح اٹھائی حضرت موسیٰ نے، اس پر لکھا ہوا تھا ایک ایسی امت آئے گی دنیا میں سب سے آخر آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. دنیا میں سب سے آخر آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی. پروردگار اجعل هذه الامت امتی، پروردگار یہ امت میری امت بنا دے. موسیٰ فرما رہے، کہا نہیں موسیٰ، هذه الامت امت المصطفیٰ، یہ جو آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی یہ میرے محمد کی امت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلندتر سلامات. جس کو اللہ نے حبیب بنایا، ایک نبی ہے خلیل. میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. اس عظیم امت کے باوجود آج ہم آفت زدہ کیوں؟ آج ہم مصیبتوں میں کیوں؟ آج یہ طوفان، یہ سیلاب، وجہ کیا ہے؟ اتنی عظیم نبی کی امت ہونے کے باوجود ہم دنیا میں آخرت سے پہلے عذاب دیکھ رہے ہیں. عذاب آخرت سے پہلے دنیا کا عذاب دیکھ رہے ہیں. یہ عذاب نہیں ہے. 18 گھنٹے ایک بندہ پانی کے درمیان کھڑا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے موت ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، فون کرتے ہیں، نہ کوئی آنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا. مغرب ہوتی ہے، اسے دیکھ رہے ہیں. اب نہ جانے رات اس نے گزاری کیسے ہے. صبح ہوئی تو دیکھا وہ پانی میں تھا. اس کی رات کیسے گزری ہوگی؟ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں 5
بعض کہتے ہیں کہ وہ بھائی تھے، یا کہتے ہیں رشتہ دار تھے یا دوست تھے اکٹھے. 4 سے 5 گھنٹے 4 سے 5 گھنٹے پوری دنیا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. لوگوں کے سامنے پانچوں اکٹھے پانی کے سپرد ہو گئے. یہ عذاب ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ آپ سے کیوں آ گئی؟ آنکھوں کے سامنے موت ہے، ماں باپ دیکھ رہے، بچے پانی میں بہہ رہے، پوری زندگی کی جمع پونجی ساری گئی. میرے عزیز کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے کل کہا تھا کہ روایت سناؤں گا، آج ایک حصہ اس روایت کو سن لیں. سید الانبیاء فرماتا ہے سیاتی زمان علی امتی یرون المعروف منکرا والمنکر معروف. میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، 1400 سال پہلے پیغمبر نے خبر دی ہے اپنی امت کی کہ یہ میری امت کیسی بن جائے گی، کیسی بن جائے گی. حضور فرماتے ہیں ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ وہ میری امت برائی کو اچھائی سمجھے گی اور اچھائی کو برا سمجھے گی، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھے گی. آج دیکھتے ہیں نمازیوں کا تماشا کرتے ہیں لوگ، مذاق اڑاتے ہیں، روزے داروں کا مذاق اڑاتے ہیں. روزے دار کے سامنے جان بوجھ کر شربت پیا جاتا ہے، چھیڑا جاتا ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے. باحجاب عورت یونیورسٹی میں چلی جائے بچی، اس کی تنہیب ہوتی ہے، اور جو بے حجاب کھلے سر پھرے اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہی خبر تو پیغمبر نے بتا دی کہ حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا اور اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا. آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہاں آج دیکھ رہے ہیں جو شوہر اپنی زوجہ کو حجاب کا پابند اس پر فرض کرنا، اب وہی شوہر دیکھ رہا ہے اس کی زوجہ میک اپ کر کے کھلے بال کر کے بہترین لباس پہن کر اس کی آنکھوں کے سامنے نامحرم کے سامنے پھر رہی ہے. شوہر دیکھ رہا ہے. اور یہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم مرد کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہو، امام نے بہترین نشانی مرد کی غیرت کی بتائی ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تم مرد کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کی غیرت کتنا ہے، اس کی زوجہ کے لباس سے تمہیں پتہ چل جائے گا. مرد کی غیرت اس کی زوجہ کا لباس اور حجاب سے پتہ چلے گا. اگر اس کی زوجہ کا لباس حجاب اسلامی، سمجھو غیرت مند ہے. غیرت مند یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا لے اور جاتے ہوئے کو زندہ نہ جانے دے. نہیں نہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ دنیا میں مردہ ترین انسان ہے جس کی زوجہ بغیر حجاب کو اس کی آنکھوں سامنے پھر رہی ہے. اور سید الانبیاء فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے فرشتے مسکراتے ہیں. فرشتے مسکراتے ہیں کب؟ جب عورت مرتی ہے اور دفن کرنے کا وقت آتا ہے. قبرستان میں اعلان ہوتا ہے کہ نامحرم پیچھے چلے جاؤ، اس کو دفن کرنا ہے، نامحرم پیچھے چلے جاؤ. یہاں فرشتے مسکراتے ہیں. جو مسکراتے ہیں اسے دیکھ کر کہتے ہیں جب اسے چھپانے کا وقت تھا بہر پھراتا رہا، جب اسے چھپانے کا وقت تھا اسے بہر پھراتا رہا. میرے عزیزو، یہ آفتیں قرآن کہہ رہا ہے، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں گناہوں کا، ہمارے اپنے اعمال کا سنجش، تمام آفتیں. استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دو. اور سر سجدے میں رکھو گے نا، وہ کریم پتہ ہے کتنا ہے؟ کریم. امیر المومنین کا جملہ بھی ہے، سید الانبیاء نے فرمایا ہے
وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، صرف ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے جب بندہ سر سجدے میں رکھ دے، ایک قطرہ بہا لے، اللہ یہی کہتا ہے کہ میرے بندے آ تو میرے در پہ گیا ہے نا، تو نے میرے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، یہی کافی ہے۔ ایک تیرا دل ٹوٹ جائے، دل شکستہ ہو جائے، بلکہ یوں کہوں جب یہ تیرے دل کی تاریں تیرے رب سے جڑ جائیں، ایک لمحے کی بات، ایک لمحے صرف دل ٹوٹے، دل کی تاریں رب سے جڑ جائے، ایک قطرہ آنسو کا گر پڑے، رب کہتے تیری زندگی کے گناہ معاف کر دی۔ کتنا وقت لگا ہے، کتنا وقت لگا ہے۔ رب کو راضی کرنے پہ دیر نہیں لگتی۔ دعا کو میں پڑھتے ہیں نا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والی میری رضا۔ کائنات میں خدا قسم جتنا بھی کوئی رحم دل ہو، جتنا بھی ماں سے بڑا کوئی رحم دل نہیں، ماں سے بڑا کوئی رحم دل نہیں ہو سکتا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں 70 ماں کی رحم دلی سے بھی زیادہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، آ جا پکار کہے یا رب یا رب یا رب، اتنا کہے، صرف اتنا کہے یا رب یا رب یا رب۔ اور میں نے روایت میں پڑھا ہے جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار ہونا سجدے میں سر رکھے، کہے یا رب یا رب یا رب۔ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے یا رب، 70 مرتبہ خدا کہتا ہے یا عبدی ما شئتا، بتا مانگتا کیا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ کہے یا رب، خدا 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی ما شئتا، میرے بندے پتا کیا مانگتا ہے، مانگ رب سے کیا مانگتا ہے، وہ تو عطا کرتا ہے، وہ تو دینے کے لیے ہے۔ تو وہاں تو عطا ہی عطا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتا رب کہ یہ کہاں مانگ رہا ہے، کون ہے، نہیں نہیں نہیں، دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے، وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے ہے، وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا۔ خدا قسم وہ کریم اتنا ہے۔ میں اکثر یہ جملہ اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی مانگے نا، جرمدار ہو، مجرم ہو، یہاں اس محلے میں فیصل آباد میں سدھو پورہ میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے، پکڑ کر وڈیرے کے دربار میں لے جائیں گے، اس کے ڈیرے پہ لے جائیں گے، ایم پی اے کے ڈیرے پہ لے جائیں گے، کوشش کریں گے پورے فیصل آباد میں اس محلے میں اسے رسوا کیا جائے، اسے ذلیل کیا جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، وہ دنیا کے جانے کے قابل نہ رہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جرم چھوٹا بھی ہوگا نا، اسے سزا بڑی ملے گی، اسے رسوا بھی کیا جائے گا، اس کی عزت بھی بحال کی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا کا جتنا بڑے سے بڑا گناہگار ہو، جتنا بڑے سے بڑا مجرم ہو، جب رب کے دربار میں جاتا ہے وہاں ذلت نہیں ملتی، وہ معاف بھی کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے۔ محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ کہہ دے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بس اس کی دربار میں یہی کافی ہے۔ ایک جملہ کہہ دے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ امیر المومنین کی دعائے قومین یہ بڑی عظیم جملے ہیں ابتدا میں، اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آگے حجابات دعا کو جانے نہیں دیتے۔ مولا فرماتے ہیں جب تیری دعا قبول نہ ہو پھر یہ تصویر پڑھا کر،
اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے وہ پہلے گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں تیرے عرش تک نہیں پہنچتی۔ جب وہ گناہ معاف ہوں گے تیری دعا عرش کو پہنچے گی، جب دعا عرش کو پہنچے گی ایک لمحے میں رب تجھے معاف کر دے گا، ایک لمحے میں۔ عزیزو یہ وقت ہے، اپنی عاقبت بنانے کا وقت ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا اس وقت یتامى فقراء مساکین بے گھر متاثرین سیلاب آپ کی مدد کے منتظر ہیں، آپ کی مدد کی۔ میں نے دیکھا جوانوں نے پیر کیمپ لگایا ہوا، یقیناً امین ہے، آپ کی امانت پہنچائیں گے۔ کوشش کرو زیادہ نہیں، ایک لقمہ اگر آپ کے توسط سے کسی بھوکے کے پیٹ میں چلا جائے ہو سکتا ہے وہ لقمہ تیرے لیے جنت کا باعث بن جائے، ہو سکتا ہے تیرے لیے جنت کا باعث بن جائے۔ کوشش کرو، یہی موقع ہے مخلوق خدا کی۔ میں نے روایت پڑھی ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو بندہ خدا کی مخلوق کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کرتا ہے۔ روز قیامت بہت سارے انسان کے اعمال نامے سے گناہ ہٹا دیے جائیں گے، پروردگار میری زندگی میں یہ گناہ ہے نہیں ہے، میں نے یہ گناہ کیے تھے نہیں ہے، آواز قدرت ہے کہ یہ گناہ ختم کیے۔ کیوں؟ تو نے دنیا میں میری بھوکی مخلوق کا احساس کیا، میں اللہ نے تیرے گناہوں کو مٹا دیا۔ بھوکی خدا کی مخلوق، اس کا احساس کرو، اس کا احساس کرو۔ اور صرف انسان کی بات نہیں ہے، یہ جملہ آج کر کے ختم کر رہا ہوں، صرف انسان کی بات نہیں ہے۔ ایک دنیا سے بندہ چلا گیا، عالم دین نے اس کے والد کو خواب میں دیکھا، عذاب قبر اس پر ہو رہا ہے۔ کہا تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، اس نے میرے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے، کاش تھوڑا سا آ جاتا کار خیر تو میرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جاتا۔ عالم دین اٹھے، پتہ کیا اس کا بیٹا ہے دھوبی، کہاں ہے؟ دریا کے کنارے پہ کپڑے دھو رہا ہوگا۔ چلتا ہوا وہاں آیا، دیکھا ایک ڈنڈا لکڑی اس کے ہاتھ میں اور کپڑے دھو رہا ہے۔ کیا خدا کے بندے تیرا بابا دنیا سے چلا گیا، عذاب قبر میں مبتلا ہے، کچھ اس کے لیے کار خیر کر دے۔ کہا جا جا، کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے، یہ اولاد ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ جب اس عالم نے اس کو اصرار کیا، جیسے وہ پانی میں تھا ایک پانی کا چلو اٹھایا اور ایسے پھینکا، کاٹو میں نے باپ کے لیے بھیج دیا، جاؤ۔ رات ہوئی، وہی جسے عذاب قبر ہو رہا تھا عالم دین نے اسے دیکھا، اب وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ کہا تیرے بیٹے کے پاس گیا، اس نے تیرے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس نے میرے لیے سب کچھ بھیجا ہے۔ کہا میں نے اس کو اصرار کیا، اس نے بڑا روکھا جواب دیا، مجھے توہین کی میری، کیا بھیجا؟ کہا اس نے پانی کا چلو اٹھایا تھا۔ کہاں اٹھایا تھا؟ کہا اس نے پھینکا تھا۔ کہا وہ پانی کا چلو جب پھینکا تھا نا، دریا کے کنارے خشکی پہ ایک مچھلی کا بچہ تڑپ رہا تھا، وہ پانی کا چلو اسے لگا، وہ اچھل کے پانی میں چلا گیا، اس پانی کے چلو سے اس کی زندگی واپس آ گئی، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ یہ ہے بخشش کا بہانہ، بے بہانے نہیں بخشا، بے بہانہ نہیں بخشا۔ بخشش کے لیے بہانے چاہیے، کوئی لمبی قیمت زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے، خدا چھوٹے چھوٹے بہانوں سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ بیٹھے ہیں نا، میں نے حدیث ذمہ دار سے بہار اور انوار میں علامہ مجلسی نے حدیثوں کو کوٹ کیا، لکھا ہے راستے میں چل رہے ہو نا، ایک چھوٹا سا کانٹا پڑا ہے، چھوٹا سا، آپ میں سے کسی نے وہ کانٹا اٹھایا پھینک دیا، خدا را مجھے پتا ہے یہ کوئی بڑا کام کیا ہے، یہ کانٹا جو اٹھا کے ادھر پھینک دیا ہے کوئی بڑا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے کانٹا اٹھا کے راستے سے پھینک دیا ہے نا، میں اللہ نے تجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ کیوں؟
परवरदिगार क्यों छोटा सा काम है? कहा इसलिए कि मेरी मखलूक को अजियत ना पहुंचे। तूने मेरी मखलूक को कांटे की अजियत से बचाया, मैंने तुझ पर जन्नत को वाजिब कर दिया। छोटे छोटे काम, मुंह पे बहाने भी बख्शत, बेबहाना भी बख्शत। अभी तो छोटे छोटे काम है, बख्शिश का बहाना है। आइए मुहर्रम है और इसी बख्शिश के कामों में से एक बख्शिश का बहाना है नबी की औलाद पे क्रिया करना। माफ करना मुझे, मैंने आपका वक्त ज्यादा लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। इन्हीं बहानों में से, इन बख्शिश के वसीलों में से एक वसीला जो मैंने बात किताबों में पढ़ा भी है, उस वसीले का नाम है हुसैन की 4 साला सकीना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। 2 या 4 मिनट की ज़हमत है और जुमला सुनना मक्तल का जुमला है। और मैं अक्सर जो रिवायत मैंने पढ़ी हो किताब से, तो किताब का नाम लेता हूँ। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, अंसारियान, आगा फातिमिया, उस्तादुल्लाह, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी रिवायत पढ़ने में कोई शक नहीं होता। अगर मैं उलमा का नाम लेता हूँ तो उनसे, क्योंकि जिम्मेदारी से पढ़ना होता है। एक मक्तल का जुमला, 4 साला सकीना। अदादारों, सहबे औलाद बैठे हैं, खुदा गवाह है मक्तल वालों ने ये जुमले लिखे। करबला में, मस्तूरात में सबसे छोटी भी सकीना थी और सबसे ज्यादा ताज़ियाने भी सकीना को लगे। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, 2-3 रवायतें मक्तल की सुन ले, हर आंख इबादत करे, पुरसा देकर जाए। मैं फिर कहता हूं, करबला में सबसे छोटी सकीना थी और सबसे ज्यादा ताज़ियाने भी सकीना को लगे। मैं कुम्मुल मुकद्दस में, हर्रम मासूमा कुम में मौजूद था। आगा मीर दमाद ने जनाब सकीना के मसाइब पढ़े, मुजतहिदीन मौजूद थे और ये मैंने जुमला खुद उस मौजूद मजलिस में बैठकर सुना। आगा मीर दमाद कहते हैं, जब मक्तल में सकीना आई है ना बाबा के पास, अली की बेटी ज़ैनब भी थी, सारी बीबियां हाथ बसे गर्दन थे। जुमला सुनना बड़ा सख्त है। बीबी सकीना ने एक जुमला कहा बाबा से, कहा बाबा अपनी बहन ज़ैनब से पूछ लो, सबसे ज्यादा तमाचे भी मुझे लगे, सबसे ज्यादा ताज़ियाने भी मुझे लगे। अब जुमला सुनना। अगर मीर दमाद कह रहे थे, बीबी ने एक जुमला कहा बाबा मुझे ज्यादा क्यों ताज़ियाने लगे? जुमला कहा सकीना ने, कहा बाबा इसलिए मुझे शेमर ने ज्यादा मारा कि मेरी शक्ल आपकी माँ ज़हरा से मिलती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। अल्लाह आपका हाँ दादारो, जनाबे सैयदा को भी ताज़ियाने लगे ना, जनाबे सैयदा को भी ताज़ियाने लगे। जिम्मेदारी से हम कर रहा हूं। हाँ फर्क है, सैयदा को भी ताज़ियाने लगे, सकीना को भी ताज़ियाने लगे। हाँ दादारो, वो 18 साल की बीबी थी, ये 4 साल की बीबी थी। हाँ दादारो, वो 18 साल में ज़ईफ़ हो गई, सकीना 4 साल में गई। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। खुदा दुनिया के गम में सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रुलाए। आजाद रो, फिर एक जुमला और भी सुन लो। आजाद रो, ज़हरा पे जुल्म हुआ, सारी जिंदगी जब तक ज़हरा जिंदा थी हाथों को पसीने से नहीं उठाया। आजाद रो, सकीना पे जुल्म हुआ, जब तक जिंदा रही सकीना के हाथ कानून से नीचे नहीं। अजरुकुम अल्लाह,
جزاکم ربکم آزاد اور میرا دل کر رہا ہے 2-3 مسائل کے جملے حسین کی 4 سالہ بیٹی کے پڑھ دوں 10 محرم کی رات آئینہ آزادارو مقتل میں الوقع والحوادث نے لکھا صاحب ریاض القدس نے لکھا آزادارو یہ 4 سالہ بچی جس طرف حسین چلتے تھے سکینہ پیچھے پیچھے چلتی تھی آزاد اور بیٹی کو پتا چل جائے نا کہ میرے باپ کی آخری رات ہے خدا جانتا ہے وہ بیٹی سوتی نہیں ہے حسین کہتے تھے سکینہ آج رات سو جا کل سے میرا سینہ تجھے نہیں ملے گا پھر رو کر کہتے سکینہ کل سے جہاں سونے کی جگہ ملے چپ کر کے سو جا اجرکم اللہ جزاکم ربکم حاضر وہ سکینہ کا آخری وقت ہوگا خدا جانے کیسا وقت ہوگا جب بابا کسی کا موت کی طرف چلنے لگے نا آزادارو آخری وقت ہو باپ کا نہیں معلوم وہ بیٹی باپ کو ودا کیسے کرتی ہے اگر پتہ ہونا سزائے موت ہوتی ہے نا لوگوں کو آخری دن ملاقات کرائی جاتی ہے اس مرنے والے کی بچوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے بہنوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے آزادارو آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹیاں ملتی ہے باپ سے انہیں کیسے جدا کیا جاتا ہے آزادارو نہ جانے کربلا میں سکینہ نے بابا کو کیسے خدا حافظ کیا ہوگا ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین کا گھوڑا چلتا نہیں آزادارو حسین نے کہا میرے گھوڑے حسین وعدہ کرتا ہے آخری مرتبہ مجھے لے جا اب پھر حسین سوار نہیں ہوگا آزاد اشارہ کیا گھوڑے نے کیا دیکھا 4 سالہ بچی قدموں سے لپٹی ہوئی کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان نہ لے اجرکم اللہ جزاکم ربکم بس آزاد حسین گھوڑے سے اترے بیٹی کو سکینے سے لگا سینے سے لگایا جاتا ہو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ نے میدان جانا ہے بے شک چلے جاؤ لیکن خاک کربلا پہ بیٹھو آزاد حسین بیٹھ کے خاک کربلا پہ کہ بابا گودی پھیلاؤ حسین نے آغوش پھیلائی آزاد سکینہ باپ کی آغوش میں بیٹھ گئی کہتی ہے بابا میرے سر سے مکنا اتار دو آزاد حسین نے مکنا اتارا کہا بابا ایک مرتبہ خاک کربلا ہاتھوں پہ لے لو میرے بالوں میں ملا دو بابا اپنی زندگی میں مجھے یتیم بنا کے چلے جاؤ اجرکم اللہ جزاکم ربکم بس آزاد 12 محرم جب حسین کی لاش سے زینب چلی نا خدا حافظ کے لیے آزاد یہ جملہ سن لینا آخری بی بی جو حسین کی لاش سے اٹھی ہے نا وہ حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ تھی آزاد جب سجاد نے کہا نا بہن سکینہ اٹھو ایک جملہ کہا بھیا حسین بھیا سجاد تجھے یاد ہے نا میرے بابا کا ایک صحابی کام ہوگا وہ راستے میں مارا گیا وہ شہید ہو گیا سجاد میں نے سنا ہے اس کی ایک بیٹی تھی اس نے کہا تھا میں راستے پہ چلی گئی قافلہ وہاں سے گزرا تھا اس قافلے میں مالک اشتر تھا قافلے میں جا کر رو کر کہنے لگی علی کا صحابی دنیا سے چلا گیا انہوں نے آگے دفن کر دیا سجاد تم چلے جاؤ جب قافلہ چلا جائے گا میں سکینہ راستے میں بیٹھ جاؤں گی آنے والے سے کہوں گی اے مسافر رسول کے دوش کا سوار حسین مارا گیا اجرکم اللہ بس آخری مقتل کی روایت یہ قافلہ چلا اپنی مرضی سے چلتا تھا سادات کو نہ پانی ملتا نہ سیبان ملتا آزاد ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا جناب سکینہ نے دیکھا ایک چھوٹا سا درخت ہے کہ سجاد اگر اجازت ہو تو میں درخت کے سائے کے نیچے سو جاؤں پتہ نہیں کتنا تھکی ہوئی تھی بچی آزادہ
ना जाने कितना थकी हुई थी सकीना। अदादर सजाद ने कहा बहन सकीना, अदादर छोटे दरख्त के नीचे सकीना ने सर रखा। थोड़ी देर के लिए आंख लग गई, थोड़ी देर के लिए आंख लगी। अदादर अचानक काफिला चल पड़ा। अब जिनकी छोटी छोटी बेटी है ना, अदादर मक्तल वालों ने लिखा एक फरसख तक काफिला चला। अब चलता हुआ काफिला हुसैन का नेजा रुक गया। जिस नेजे पे हुसैन का सर था अदादार वो रुक गया। अब शेमर चाहता है नेजा हरकत नहीं करता। अदादार सज्जाद के पास आया कि तेरे बाबा के नेजा नहीं चलता। अदादार सज्जाद करीब आया, बाबा आपका नेजा हरकत क्यों नहीं करता? सुनोगे अदादारो, आवाज आई सज्जाद मेरे सीने का तवीर सकीना सो गई, मेरी सकीना अकेली रह गई है। अदादर जब पता चला ना सकीना रह गई, सज्जाद ने कहा मुझे इजाजत दो, मैं बहन को लेने जाता हूँ। अदादर कहा नहीं तू बीमार है, तू कैदी है, देर लग जाएगी। अदादारो वो मलऊन चला जिसने करबला की तारीख में सबसे ज्यादा जुल्म बच्चों पे किया था। सनान बिन अनस, अदादर इसके हाथ में ताबियाना था। ये कमीना घोड़े पे बैठा, खुदा करे मैं ये रिवायत कर सकूं। अदादर ये घोड़े पे बैठा। हमीद कहता मैंने देखा ये जालिम बड़ा है, ये बच्ची पे जुल्म करेगा। हमीद कहता मैं भी घोड़े पे बैठ गया। हमीद कहता किस्मत बच्ची की, जब मैं पहुंचा बच्ची खाट पे लेट रही थी, इसके हाथ में ताबियाना था, रोकर कह रही थी मैं फिर काफिले से जुड़ा नहीं। अजरको मल्ला, अजरको मल्ला, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। हमीद कहता मैंने कहा जालिम तेरी अपनी की छोटी औलाद नहीं है, ये देख 4 साल की बच्ची है, तूने बड़ा जुल्म कर दिया, इसके बाद जुल्म नहीं करने दूंगा। हमीद कहता जब मैंने ये जुमले कहे ना, बच्ची खास से उठी, मेरी पोस्ट के पीछे आ गई, मुझे रोकर कहती है चचा मुझे इसके जुल्म से बचा ले, मैं तेरी जन्नत की दामन बन जाती हूँ। अदादर ये कहता मैंने कहा बच्ची आप मेरे साथ घोड़े पे बैठ जा, तुम्हें काफिले तक ले जाऊं। कहता पहले तो मेरे करीब खड़ी थी, अब चंद कदम पीछे हो गई। कहती है चचा हमीद तू घोड़े पे बैठ, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं पैदल चलती आऊंगी। अजरको मल्ला, अजरको मल्ला। अदादर हमीद कहते मैं घोड़े पे बैठा, अब ना जाने बच्ची कैसे चली होगी। एक फरसख का फासला था। हमीद कहते हम घोड़े पे चले, ये बच्ची घोड़े के तो साथ साथ दौड़ती रही, ये बच्ची घोड़े के साथ साथ चलती रही। अब हमीद कहते हम काफिले के करीब पहुंचे, मैंने सोचा ये बच्ची अपनी माँ के पास जाएगी। हमीद कहते मक्तल के जुमले हैं। हमीद कहते मैंने देखा ये बच्ची माँ के पास नहीं गई, मैंने सोचा ये बच्ची फूफी के पास जाएगी। कहते ये फूफी के काफिले महमन से भी गुजर गई, मैंने सोचा ये भाई सज्जाद के पास जाएगी। हमीद कहते ये सज्जाद से भी गुजर गई। अब मैंने सोचा ये बच्ची उस नेज़े के पास जाएगी जिस नेज़े पे हुसैन का सर है। हमीद कहता उस नेज़े के पास भी नहीं रुकी, ये बच्ची नेज़े से भी गुजर गई। हमीद कहते मैंने क्या देखा क़यामत का मंजर था। ये बच्ची उस घोड़े के पास आई जिस घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर था। अदादारों करीब आ गई, रोकर कहती है चचा अब्बास देख सकीना तमाचे खा रही है, सकीना तालियां खा रही। मातुम हुसैन, या हुसैन,